بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رقیہ گل ویلکم کہتی ہوں رقیہ کی زندگی میں۔ میرا یہ چوتھا بلاگ ہے۔ کافی دنوں کے بعد سٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ کچھ اور بھی مصروفیت ہوتی ہے، اور بھی میرے چینل ہے بیزی بیبے، میرے دیکھنے والے سب جانتے ہیں۔ یہ جو میرا بلاگ ہے میری شادی کے بعد 40 سالہ زندگی کا چوتھا بلاگ، دیکھنے والے انتظار میں ہوتے ہیں۔ موسم کی خرابی، گلا خراب، الحمدللہ اب کافی بہتر ہے۔ تو جہاں سے چھوڑا سا وہاں سے آغاز کرتے ہیں، کمپلیٹ دیکھا کرے، شاید میری لائف سے کچھ آپ لوگ بھی سیکھ سکے، اچھا لگے آپ لوگوں کو۔ بہت سی پرابلم ہوتی ہے لائف میں، تو بہت کچھ برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیتا ہے لائف میں، زندگی میں۔ جو بھی زندگی کے چند دن ہیں، کچھ پتہ نہیں، دنیا فانی ہے، چھوڑ کے جانا ہے۔ صبر کے ساتھ بہت کچھ اجر ملتا ہے، اور کچھ نہیں تو نیک اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہمارے صبر کا اجر اس چیز میں ہمیں ملتا ہے یا کسی اور رنگ میں۔ میرا ویزا آ گیا تھا، جہاں ہم نے اپنا بلاگ چھوڑا تھا تو خوشی سے جھوم اٹھی۔ لکھا تھا آپ لوگ کراچی چلے جاؤ، کچھ سہولتیں نہیں تھی، فون نمبر بھی دیا گیا تھا آفس کا اور ایڈریس بھی۔ تو میرے والد صاحب، میری ساس اور میری نند ہم روانہ ہو گئے۔ ہمارا یہی پروگرام تھا، فل تیاری کر کے کہ وہاں سے ہم چلے جائیں گے۔ اتنا ایڈوانس دور نہیں تھا، ٹیکنالوجی بہت کم تھی۔ جیسے آج کل گھر میں بیٹھے ہوئے بھی تھوڑی تھوڑی خبر سب کو پہنچ رہی ہے، جہاں سے یہ گھریلو حالات ذرا زیادہ خراب ہو رہے ہیں زندگی کے سب کے، تو وہاں جو بات ہوتی تھی وہیں ختم ہو جاتی تھی، اچھی بری جو بھی ہوتی تھی پھیلتی نہیں تھی۔ تو کراچی کا بڑا سفر لمبا، ہم روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچے، ہمارے جاننے والے تھے میرے والد صاحب کے، انہی کے گھر ٹھہرے۔ وہاں سے پھر آفس گئے، 2 دن ٹھہرے، ریسٹ کیا، آفس چلے گئے۔ وہاں سے معلوم ہوا تو آپ نے غلطی کی، اور لوگوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ واپس چلے جاؤ، یہ ویزا چھوڑ جاؤ، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، یہ لگے گا، آپ لوگوں کا ایڈریس ہے، ٹکٹ وغیرہ کے ساتھ آپ کے پاس سب کچھ پہنچ جائے گا، 1 منتھ بھی لگ سکتا ہے، 1.5 بھی لگ سکتا ہے، 2 بھی لگ سکتا ہے، سب کچھ اس طرح سے انہوں نے ہمیں سمجھا دیا۔ پھر ہم روکھے منہ واپس آ گئے۔ جو خوشی کا سما تھا وہ بیٹھ گیا۔ تو اس طرح سے واپس آنا، خوشی کے ساتھ جانا، وہ جو بس یہی پروگرام تھا، ایسے گئی ایسے گئی ایسے پہنچ گئی۔ بہرحال جو بھی ہوا اچھا ہوا، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور بہتری ہوتی ہے۔ بس جتنے دن رہی وہاں پھر جانے کے خواب دیکھتی رہی، خیالوں میں، سوچوں میں، جیسا بھی تھا ادھر کا، جو بھی ماحول چلتا تھا، جیسا بھی تھا، اس کو نظر انداز کرتے رہنا۔ خیر خیریت سے وہ دن آ گیا، میں چلی گئی۔ تو وہاں یہ تھا، بس یہ اطلاع ملی تھی، پہنچائی تھی، وہی فون، اسی اپنا فون تھا، اسی سلسلے میں کہ ہم فلاں تاریخ کو ہمارا جہاز پہنچے گا، جیسے انہوں نے ہمیں بتایا تھا۔ یہ نہیں جیسے آج کل اتنا لیٹ ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، 4 گھنٹے 6 گھنٹے، یہ سسٹم نہیں تھا۔ بس یہ تھا، جو بھی تھا کراچی سے روانہ ہونا تھا۔ اب تو ملتان سے بھی نیشنل فلائٹ آئے، ہر چھوٹے چھوٹے شہر سے، پہلے نہیں تھا یہ سسٹم، صرف کراچی سے ہم روانہ ہوتے تھے یا لاہور۔
تو کراچی میں ہمارے ویزے شیزے لگنا، ہماری کمپنی جو تھی ان کا سارے یعنی عمالوں کو بلانا، سارا سسٹم ان کا ایجنٹ کراچی کا تھا، اس لیے کراچی سے جاتے تھے، کراچی سے آتے تھے، بڑا سلسلہ عرصہ ایسے چلتا رہا ہمارا۔ تو میں کراچی سے پہلا سفر تھا، میں روانہ ہو گئی۔ پہلے جب میں گئی تھی ویزا لگوانے کے لیے اس وقت کچھ عجیب سی گھبراہٹ تھی، جب دوسری دفعہ گئی تو کچھ بہتری تھی میری۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے بہتر ہوتا ہے، ایک حوصلہ سا آ جاتا ہے۔ ایک پہلا سفر باہر اور کم عمر لڑکی، میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں، جتنے بھی میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں، جتنے بھی مرحلے آئے ہیں برے اچھے، ان کے ساتھ حوصلہ اور ہمت کے ساتھ میں نے گزارا، اور انہی مشکلوں میں سے اچھے جو لمحے آئے ہیں میں نے ان کو زیادہ فوقیت دی ہے۔ اتنی کم عمر میں عمرہ کرنا، حج کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، میرا پہلا سفر تھا۔ میں بس یہ بتایا گیا تھا کسی کا سامان نہیں اٹھانا، کسی سے کوئی چیز نہیں لینی، تو چند باتیں تھیں جو سمجھائی گئی تھی۔ آج بھی وہی بات ہے، کسی کا سامان نہیں لینا چاہیے۔ جیسے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس شاپر زیادہ ہیں، بیگ زیادہ ہیں، ہم نہیں اٹھا سکتے، ہمارا پکڑ لو اوپر سیڑھیوں تک، جہاں تک اپنے پاس رکھ لو۔ یہ اب بھی نہیں کرنا، اس وقت بھی نہیں کرنا تھا۔ تو پنک کلر کا رومال میرے ہسبینڈ نے کہا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ ایسے لہراؤ گی تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ اب جو ہم اترتے ہیں، اب تو سفر، پہلے حاجی کوئی جاتا تھا، بوڑھا بزرگ فرض اپنے ادا کر کے، اب تو ماشاءاللہ نوجوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں۔ تو سب کو پتہ ہے ایئرپورٹ سے سامان ریسیو کرنے کے بعد سامنے نکلو تو وہ رسا کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت ذرا کافی دور فاصلے پہ ہوتے تھے، اتنا نزدیک نہیں آنے دیتے تھے۔ تو خیر کا سفر ہوا، سٹارٹ ہو گیا، میں وہاں پہنچ گئی، واقعی کسی کا سامان وغیرہ نہیں اٹھایا۔ وہاں میں باہر نکلی، میرے ہسبینڈ کھڑے تھے، تو خوشی کا سما وہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہاں پہنچی، انہوں نے لیا جدہ سے مکہ، اور وہ وادی جموں، ادھر چلے جاتے، جدہ سے مکہ ادھر آ جاتے تو جموں، تھوڑا سا ایسے فاصلہ تھا، آدھے گھنٹے کا ادھر آدھے گھنٹے کا ادھر۔ ہم اپنے گھر چلے گئے، رات کا ٹائم تھا، وہاں ریسٹ کیا 2 دن کے بعد عمرہ کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، احرام باندھا، نیت کی، وہاں سے چل پڑے، عمرہ کیا، زیارتیں کیں، دعائیں مانگی۔ وہ خانہ کعبہ کو دیکھنا، اللہ کے گھر کو دیکھنا۔ 3 مہینے کا ویزا تھا، میں خوشی میں وہ 3 مہینے بھول گئی، کیونکہ 3 مہینے بھی آنے ہیں، واپس بھی جانا ہے، تو کچھ پتہ نہیں۔ ہر 2 دن بعد، 3 دن بعد مکے چلے جانا، الحمدللہ عمرہ کے لیے، نماز کے لیے، نوافل کے لیے، زیارت کے لیے، ایسے طواف کر لینا، عمرہ نہ کرنا، کبھی عمرہ کرنا، جس طرح سے ایسے روٹین چل رہی تھی ہماری۔ تو جہاں یہ کام سٹارٹ کیا ہوا تھا وہ پاکستانی فیملی تھی، بہت اچھے لوگ تھے۔ جس دن گھر سے، شہر سے باہر پروگرام نہیں ہوتا تھا، شام کو ڈیلی مجھے ان کے گھر چھوڑ دیتے تھے، تو جب واپسی پہ مجھے اٹھا لیتے تھے۔ بہت اچھے تھے، بہت اچھے ہیں اب تک، بہت ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہے۔ وہ بھی پاکستانی تھے، بہاولپور سائڈ سے کے رہنے والے تھے، ماشاءاللہ ان کے گھر کافی زیادہ، ان کی ہاف فیملی دبئی میں، ہاف فیملی پاکستان میں، ایک دوسرے کے آتے جاتے رہتے تھے، سب سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ تو جو ہمارا سلسلہ اس طرح سے، جب میں نہیں جانا تو ان کے بچے کہتے تھے میرے ہسبینڈ کو استاد، کیونکہ انہوں نے ان کو کہ بچوں کو پڑھاتے بھی تھے، انگلش وغیرہ، میتھ وغیرہ اس طرح سے، تو وہ کہتے تھے استاد صاحب استانی کیوں نہیں آئی، تو کہتے تھے بس ذرا بیزی تھی کام میں، تو اس طرح سے، تو وہ خود ہی بچے ان کے آتے تھے، مجھے کبھی کبھی اٹھا کے وہ لے جاتے تھے، اتنا مجھے مس کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، خیر سے حج کا موقع آ گیا، رمضان کے بعد 2 مہینے ہوتے ہیں، اس کے بعد حج سٹارٹ ہو گیا۔ ہم نے عید اکٹھے کی، عید نماز مکے میں جا کے پڑھی،
سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ منظر آنکھوں کے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب بھی دعا مانگی یہی مانگی، اے اللہ جب تک میری زندگی ہے مجھے اپنے گھروں سے محروم نہ کرنا۔ وہ غفور الرحیم ہے، قسم سے میرے پر دیکھنے والے دل سے دعائیں کریں، اپنی دل اور نیت صاف رکھیں، کسی کے لیے بغض نہ رکھیں، پیار سے ملیں، دلوں کو جیتیں۔ بہت لوگ ہوتے دعائیں دینے والے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ کسی کا دل نہ دکھائیں، دل میں بغض نہ رکھیں کسی کے لیے، مرادیں پار ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان گھر سے مجھے محروم نہیں کیا۔ عمرے بھی کر رہی ہوں، حج بھی کر رہی ہوں، دعائیں بھی مانگ رہی ہوں، چلی بھی جاتی ہوں، جہاں سے بیٹھ کے جب بھی دعا مانگتی ہوں قبول کرتا ہے۔ غفور الرحیم رحمت للعالمین ہے وہ۔ دکھی لوگوں کا دکھ سمجھے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، کبھی وہ مایوس نہیں کرتا۔ غفور الرحیم ہے، رحمت للعالمین ہے۔ حج کے دوران میرے والد صاحب وہ بھی اپنے قافلے کے ساتھ 10-15 لوگ، انہوں نے بھی اسی سال میرے والد صاحب نے بھی حج کیا تھا، ان کا بھی پہلا حج تھا۔ وہ آ گئے پاکستان سے، ان کے پاس چند لوگ تھے ساتھ۔ اسی طرح کچھ جو رہتے تھے جاننے والے میرے والد صاحب کے جدہ میں، مکہ میں، وہ تھے۔ ہمارا 32 لوگوں کا قافلہ حج پہ گیا، 2 خیمے لگے، ایک لیڈیز کا ایک جینٹس کا۔ جیسے حج کے لیے جانا ہوتا ہے، ایک دن پہلے سٹے کرنا ہوتا ہے مینا میں، وہاں چلے گئے، خیمے لگائے۔ وہ کوئی سسٹم آج کل والا نہیں ہوتا تھا، اچھی جگہ دیکھو وہاں خیمے لگا لو۔ ان کے صرف کافی فاصلے پہ لیٹرینیں ہوتی تھیں، بجلی کا انتظام بھی ہوتا تھا، لیٹرینیں ہوتی تھیں، اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کھانا پینا سب اپنا، خیمے اپنے، بسترے اپنے، سب سسٹم ہوتا تھا۔ خیر سے چلے گئے، اپنے خیمے وغیرہ لگائے، رات میں ہی گزاری۔ صبح حج کے لیے نماز پڑھی، صبح روانہ ہو گئے سب قافلے پیدل۔ میدان عرفات میں جانا ہوتا تھا، مینا سے عرفات۔ چلتے چلتے وہاں پہنچے، تھکاوٹ تھی، کچھ پتہ نہیں چلا، خوشی تھی حج کر رہی ہوں، کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہاں پہنچے، خیر سے حج نماز پڑھی ظہر کی، حج کے 2 نوافل ہوتے ہیں وہ ادا کیے، عصر پڑھی، اس کے بعد کھانا کھونا کھایا، دیکھتے رہے مسجد نمرہ، اس میں بس اس طرح سے بہت زیادہ رش تھا اس ٹائم، اس حساب سے بہت رش تھا، آج کل بھی بہت رش ہوتا ہے، بہت رش تھا۔ تو رنگ رنگ کے لوگ ملے ہیں، یہ جو بلیک کافی لوگ ہوتے ہیں ان کو حج کے، عمرے کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا پتہ نہیں ہوتا تھا، لباس کیسے اوڑھنا ہے، جسم کور کیسے کرنا ہے، کس طرح سے۔ اس طرح کی لیڈیز عورتیں ملی، گرمی سے انہیں چولے اپنے چھلٹے اوپر کی ہوئی تھی، کسی نے، بس ایسے لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ لے کے آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی جو راز ہے نا وہ خود ہی جانتا ہے، وہ خود ہی جانتا ہے بس۔ تو وہاں سے نکلے، مغرب کی نماز نہیں پڑھتے وہاں، جن نے حج کیے ہیں ان کو پتہ ہوگا، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، ہم نے مزدلفہ پہنچنا ہوتا ہے۔ مغرب کا جب گولا بجتا ہے، جیسے اب بھی دیہاتوں میں کچھ ہیں ایسی جگہیں گولے بجتے ہیں، اس طرح سے جو روزہ رکھنا ہو کھولنا ہو، اس طرح سے گولا بجا، سب درمیان میں ایک آتا ہے مینا عرفات، درمیان میں ایک میدان ہے مزدلفہ، وہاں سے جا کے رات کو سٹے کرنا ہوتا ہے، کنکریاں اٹھانی ہوتی ہیں جو شیطانوں کو مارنی ہوتی ہیں۔ وہاں سے عرفات سے ہم مینا پہنچے، عرفات سے ہم مزدلفہ پہنچے، وہاں مزدلفہ میں بیٹھے، وہاں سٹے کیا، رات کو بہت لیٹ پہنچے، تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد مغرب پڑھی، عشاء پڑھی اکٹھے، پھر سو گئے۔ پھر سوئے تھوڑی دیر، تھکاوٹ اتنی تھی، نیند بھی نہیں آتی تھی۔ تو وہ رات ہوتی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم سے بتایا ہے کہ میرے رب نے کہا ہے اس رات عبادت نہیں کرو، ریسٹ کرو۔ بس نماز پڑھی، سو گئے۔ پھر اذان ہوئی تو سوچا یہ اذان صبح کی ہے،
جیسے ٹائم وغیرہ دیکھا اندازہ ہوا، وہ اذان تھی تہجد کی، وہ پڑھی، پھر تھوڑا ریسٹ کے بعد صبح کی اذان، نماز پڑھی، وہ ایسے پھر بھی ایسی آواز ہوئی مینا مزدلفہ سے، سب لوگ مینا کی طرف روانہ ہو گئے، ہم بھی نکل پڑے، ہمارے قافلے تھے جو ہم سے چھوٹ گئے، کچھ کہیں رہ گیا، کوئی کہیں رہ گیا، کوئی کہیں رہ گیا پیدل، وہ کافی لوگ بس پہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ہم نے بس پہ جانا ہے، کچھ آگے چل پڑے، ہم بھی بسوں میں بیٹھے، پھر وہاں سے اترے، انہوں نے کہا بسیں پھنس چکی ہیں اس طرح سے، تو یہ پتہ نہیں کس ٹائم نکلتی ہے، تو اس طرح سے بس والا بندہ لیٹ، صبح پہنچ رہے تھے جب ہم نکل رہے تھے، تو ہم لوگ پیدل جلدی پہنچ چکے تھے، تو وہاں سے کنکریاں وغیرہ اٹھائیں، صبح کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، وہاں سے نکل پڑے، چلتے 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 پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اس طرح سے عالم تھا میرے پاس، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، جوتا پہنتی تھی بھی پاؤں میں درد، اتارتی تھی پاؤں میں درد، میں ہنستی تھی اپنے ہسبینڈ سے، بہت میں سمارٹ ویک تھی، تو کہتی تھی مجھے پیٹھ پہ اٹھا لو، میں نہیں چل سکتی، کہتے تھے نہیں، وہ سامنے خیمہ ہے، چلتے چلتے اس خیمے کے پاس پہنچتی تھی، میں نے کہا یہی تو ہمارا تھا، کہتے ہیں نہیں آپ بھول گئے، اور نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، میں نے وہ خیمہ کہا تھا، اس طرح پتہ نہیں کتنے خیمے مجھے بتاتے بچوں کی طرح دلاسے دیتے ہوئے اپنے خیمے میں ہم پہنچ گئے خیریت کے ساتھ، جب خیمے میں پہنچے تو وہاں کوئی بھی لوگ نہیں تھے، پہلے ہم تھے، تو اس کو مختصر کرتے ہیں، کافی میری ویڈیو لمبی ہو چکی ہے، میں کہتی ہوں میرے دیکھنے والے بور نہ ہوں، ہمارا حج ابھی آدھا رہتا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد بہت جلد آگے والا ولاگ لے کے آؤں گی، کمپلیٹ دیکھا کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں،